السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز رہی Am I audible to you? آواز آ رہی ہے؟ جی جی سر. جی جزاکم اللہ خیر. تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہن، ہم شروع کرتے ہیں کی کلاس اللہ رب العزت کے باعزت کلام سے. اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتے ہیں، آیت نمبر ہے 53. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب فرماؤ کہ اے میرے بندو، میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، یعنی جنہوں نے اپنی جانوں پر کر کے بہت زیادہ کی، جنہوں نے بہت زیادہ گناہ کیے، ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. بے شک اللہ سب گناہ بخشتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے فرماتا ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ کر کے بہت زیادہ ظلم کیا ہے، تم میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. میں بے شک بخشنے والا ہوں، میں بہت مہربان بخشنے والا، گناہ دیتا ہوں. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اللہ کا اپنے بندے سے یہ پیار ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر بندہ پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو جا. تو ایک بار مانگ لے، میں عطا کروں. مغفرت مانگ، میں مغفرت کروں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے سجدے نصیب فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے. آمین یا رب العالمین. یہاں کچھ لوگ ہیں، عابدہ نذیر اور طارق احمد، لوگ نے آڈیو کنیکٹ نہیں کیا. طارق آپ اپنا ویڈیو آف کیجئے. ایسے کنیکٹ کیا ہی نہیں تو کیسے سن پائیں. خیر چلیے ہم شروع کر دیتے ہیں. میں اسکرین شیئر، میک می ہوسٹ، ادھر شیئر اسکرین، یا مجھے ہوسٹ بنائیے یا پھر اسکرین شیئر کیجیے. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں. سب لوگ میوٹ کریں گے اور جہاں ہم پوچھیں گے بس وہیں آپ لوگ جواب دیں گے اسی ٹائم. تو ہم نے جو کل پڑھا تھا نا، ہم مرکب اضافی پڑھے. ہم اضافت کیسے دے ایک مفرد کو دوسری مفرد کے ساتھ تاکہ وہ مرکب اضافی بن جائے، ہم یہ پڑھ رہے ہیں اور ہم نے یہ پڑھا تھا. اور ہم نے پریکٹس کی تھی کہ ہم کیسے پھر اردو سے عربی بنائے، عربی میں مرکب اضافی کیسے بنائیں گے. ہم نے کچھ مرکبات کی پریکٹس بھی کر لی تھی کل. انشاءاللہ تعالی آج بھی ہم کل جو میں ٹاپک پڑھا رہا تھا، جو میں سوچ رہا تھا کہ میں اس کے بارے میں تھوڑا سا پھر سے بولوں، کیونکہ آدھے لوگوں کو وہ سمجھ نہیں آیا تھا. مجھے پھر پرسنلی میسج کی، سر اس کو ریپیٹ کیجیے گا. آج ہم ریپیٹ ہو جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. آج دیکھیں جو کل ہم نے بات کی تھی نا، میں نے کل یہ بات کی تھی کہ ایک مرکب میں، مرکب مطلب ایک کمپاؤنڈ جس میں ڈفرنس ہو، ایک کمپاؤنڈ میں، ایک مرکب میں، یعنی ایک مرکب اضافی میں، ایک ایسا مرکب جس میں اضافت ہو، اس میں ایک سے زیادہ مضاف یا مضاف الیہ ہو سکتے ہیں. ایک سے زیادہ مضاف یا مضاف الیہ ہو سکتے ہیں. جیسے میں نے کل اگزامپل دی تھی، زید کے لڑکے کا قلم. ہم نے کل یہ لکھا تھا. میوٹ کیجئے طارق.
زید کے لڑکے کا قلم. ٹھیک ہے جی, یہ ہم نے لکھا تھا. ذرا دیکھیں آپ لوگ, اگر یہاں اس پہ اچھی طرح دیکھیں گے نا, یو ول فائنڈ دیٹ کہ جو قلم ہے نا, قلم مضاف ہے, مضاف لڑکے کا قلم, یہ لڑکے کا مضاف ہے, اور لڑکا اس کا مضاف الیہ ہو گیا. لیکن جو لڑکا خود ہے وہ زید کا مضاف ہے, اور زید اس کا مضاف الیہ. یعنی میں اس موڈ کو اگر سمجھنے کے لیے اس طرح لکھ سکتا ہوں, میں اس کے دو پارٹس بنا سکتا ہوں. ایک یہ ہے زید کا لڑکا اور لڑکے کا قلم. یہ تو کل کی بات ہو رہی, یہ باتیں ہم نے کل کی, لڑکے کا قلم. ٹھیک ہے جی, دیکھیں ذرا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے, یہ جو زید ہے, سوری یہ لڑکا ہے, لڑکا کیا ہے, لڑکا ہے مضاف, لڑکا ہے مضاف, اور اس کا مضاف الیہ زید, زید اس کا مضاف الیہ, زید اس کا مضاف الیہ. ٹھیک ہے جی. اور جو دوسرا کمپاؤنڈ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے نا, یہ ہے لڑکے کا قلم. جو دوسرا وہ کیا ہے, لڑکے کا قلم. یہاں قلم کیا ہے, مضاف, اور اس لڑکا کیا ہے, اس کا مضاف الیہ. اس میں یہی لڑکا مضاف بھی ہے, یہی لڑکا مضاف بھی ہے, اور یہی لڑکا مضاف الیہ بھی ہے. تو کل ملا کے اس میں دو مضاف, ایک تو لڑکا آیا اور ایک قلم بھی ہے, دو مضاف, اور زید ایک مضاف الیہ ہے, اور یہاں لڑکا دوسرا مضاف الیہ آ گئے, اور اس میں دو مضاف آ گئے. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم اس کو کیسے, اس کی عربی کیسے بنائیں گے؟ زید کے لڑکے کا قلم, جی ہم زید کا قلم, قلم زیدن, سر وہ آتا تھا بنانا. لڑکے کا قلم, قلم ولدن, آتا تھا بنانا. اب یہ زید کے لڑکے کا قلم ہے, اس کو ہم کیسے بنائیں گے؟ تو ذرا کی کوشش کر لیں گے, اس کو ہم کیسے بنائیں گے. ٹھیک ہے جی, اس کو ہم کیسے بنائیں گے. اس میں زید کیا ہے, سوری قلم کیا ہے, قلم ہے مضاف, لڑکا کیا ہے اس کا مضاف, لڑکا ہے اس کا مضاف الیہ, اور یہ جو لڑکا خود ہے, یہ لڑکا ہے مضاف زید کا, زید ہے لڑکے کا مضاف الیہ. اب جب ہم یہ مضاف اور مضاف الیہ کو ملا کے مرکب اضافی بناتے ہیں, تو ہم کیا کرتے تھے, ہم اس مضاف الیہ کو بالکل ایکسٹریم لیفٹ پہ لے آتے ہیں. اردو میں پہلے مضاف الیہ ہے, دیکھیں ذرا, اردو میں پہلے مضاف الیہ آ رہا ہے, یہاں زید, اور سب سے لاسٹ پہ مضاف ہے. طارق پہ آپ کو پرابلم کیا ہے طارق؟ بار بار آپ اپنا ویڈیو بھی آن کرتے ہیں, اگر آپ کو پڑھنا نہیں آپ پلیز ڈیو کیجیے. کیا ہے ایروز, کیا مطلب؟ دیکھیں اردو میں پہلے مضاف الیہ آتے ہیں, اس لیے ہم اس مضاف الیہ کو لاسٹ میں لے آئیں گے, مضاف الیہ کو ہم لاسٹ میں لے آئیں گے, اور جو قلم ہے مضاف, اس کو ہم پہلے لے آئیں گے. ٹھیک ہے جی, اس کو ہم پہلے لے آئیں گے. جو لڑکا ہے, لڑکا کیا ہے, مضاف بھی ہے, مضاف الیہ, اس کو ہم اپنی جگہ پہ ہی رکھیں گے, اس کو ہم اپنی جگہ پہ ہی رکھیں گے. ٹھیک ہے. اب ذرا ہم دیکھیں گے. اب قلم میں پہلے لے آنا ہے, تو قلم کو عربی میں کیا کہتے ہیں, قلم, یہ آپ کو پتا ہی ہے, قلم. ٹھیک ہے جی. لڑکا بیچ میں آئے گا, لڑکے کو کیا کہتے ہیں عربی میں, ولد. اور زید کو کیا کہیں گے عربی میں, زید, زید کو زیدن ہی کہیں گے. دیکھیں اب ہمیں ان تین ورڈ سے, ان تین مرکبی اضافی بنانا ہے. ہاں جی. اب مجھے بولیے, اب آپ نے مرکبی اضافی میں مضاف اور مضاف الیہ کے بارے میں کیا رولز پڑھے ہیں؟ مضاف کیسا ہونا چاہیے, پہلے کیسا ہونا چاہیے, مضاف پہ کیا آ سکتا ہے, مضاف پہ کیا نہیں آ سکتا, اور مضاف الیہ پہ کیا آ سکتا ہے, مضاف الیہ پہ کیا نہیں آ سکتا. مجھے کوئی بولے, کون بول سکتا, کوئی مجھے بولے. مضاف پہ کبھی الف لام نہیں آئی.
نہیں مضاف پہ کبھی سر الف لام نہیں مضاف پہ الف لام نہیں ماشاء آئے اللہ گی، مضاف پہ الف لام نہیں آئے گا اور تنوین بھی نہیں آئے گی. تنوین بھی نہیں ٹھیک آئے ہے گی. ماشاء اللہ. تو اس میں الف لام آلریڈی ہے ہی نہیں. اگر الف لام ہوتا تو ہم وہ ہٹا دیتے. الف لام ہے ہی نہیں لیکن اس میں تنوین ہے تو تنوین کو ہم ہٹا دیں گے ہے نا. تنوین کو میں ہٹا کے یہاں پہ قلم لکھتا ہوں ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. اب اس قلم کا مضاف الیہ کون؟ ذرا بولے مجھے اس قلم کا مضاف الیہ کون؟ یہ لڑکے کا قلم ہے نا, یہ زید کے لڑکے کا قلم. قلم کا مضاف الیہ کون؟ لڑکے لڑکے لڑکا قلم کا مضاف الیہ. ماشاء اللہ. اب مجھے بولے مضاف الیہ کے بارے میں کیا پڑھا ہے؟ مضاف سر ایک چیز آئے گی سر اس پہ, یا تو سر الف لام آئے گا یا سر یا الف لام آئے گا یا تنوین آئے گا. ٹھیک ہے تنوین ہم نہیں. ٹھیک ہے اب ہم تنوین ہی رکھ دیتے. ٹھیک ہم تنوین ہی رکھ دیتے. دوسرا کیا پڑھا آپ نے مضاف الیہ کے بارے میں؟ سر مضاف الیہ ماشاء اللہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے, یعنی اس پہ جر آئے گا, اس پہ جر آئے گا. تو اب ذرا دیکھیے جر کس چیز سے آ سکتا ہے, یا تو ایک زیر سے یا دو زیر سے یا سے آئے گا. یہاں یا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے جی, یہاں یا ہے ہی نہیں. جو ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کسی کا مطلب جو چلے وہ یا ہے ہی نہیں. اس میں یا تو جر کس سے آئے گا, ایک زیر سے یا پھر دو زیر سے. دیکھیے اگر میں علم قلم ولدن ہم لکھتے تھے نا قلم ولدن مزیدن, یہاں میں ایک زیر دو زیر سے اگر اس کو مجرور بنا دوں, لیکن ساتھ ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں یہ لڑکا مضاف بھی تو ہے اور مضاف پہ تنوین آئے گی نہیں. مضاف پہ تنوین آئے گی نہیں, اس لیے میں یہاں سے تنوین کو ہٹا کے ایک زیر کر دیتا ہوں. ایک زیر سے بھی جر ہی ہے تو تنوین والا وہ زیر والا تنوین بھی تو جر ہی ہے. ٹھیک ہے جی, میں تنوین سے جر نہیں دوں گا, میں ایک زیر سے جر. کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ بھی ہے. مضاف الیہ ہے تو مجرور ہوگا, بھائی میں نے وہ اس پہ جر دے دیا, اور مضاف ہے اس پہ, اس لیے میں اس پہ تنوین دے نہیں سکتا, اس لیے میں نے اس پہ ایک ہی کسرہ دیا. قلم ولد. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ بیوٹیفلی ایکسپلین ماشاءاللہ, تھینک یو. قلم ولد. ٹھیک ہے جی. اب مضاف الیہ کون ہے اپنا؟ زید. اب مجھے بولے مضاف الیہ کیسا ہونا چاہیے؟ مضاف الیہ کیسا ہونا؟ اب زید فائنلی وہ کیسا ہونا چاہیے؟ مجرور ہونا چاہیے. جی مجرور ہونا چاہیے. تب ہم اس کو مجرور کر دیں گے زیدن بنا کے. ٹھیک ہے جی, زیدن بنا کے. اب دیکھیں میں آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات بتانے جا رہا ہوں, بہت ہی امپورٹنٹ بتا رہا ہوں کہ جو بیسک عربک گرامر کی بکس میں نہیں لکھی ہوتی, یہ ایڈوانس بکس میں لکھی ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ اب آپ پوچھ سکتے ہیں سر یہاں پہ آپ کثرت تنوین سے کیوں جر دے رہے ہیں؟ یہاں بھی ایک ہی زیر سے دے دیجیے جر, یہاں بھی ایک کثرت سے ہم جر دیں گے, کیوں ہم ڈبل تنوین سے کیوں جر دے رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بات اچھی طرح سن لیں, یہ بات اچھی طرح سن لیں. میں ایک اچھا ریزن آپ کو, ایک اچھا لاجک بتاؤں. وہ یہ ہے نا کہ عربی میں جب بھی تنوین آئے گا نا, تنوین ٹھیک ہے جی, تنوین کی میننگ ہوتی ہے کہ اس کے بعد جو بھی آنے والا ہے نا, اس تنوین والے اسم کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں, اس کے ساتھ کوئی اضافت نہیں, بعد والے کے ساتھ کوئی اضافت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. میں نے زید پہ تنوین دیا کیونکہ زید کے پیچھے کوئی کچھ ہے ہی نہیں, اب زید کے بعد کوئی چیز بچی نہیں, اس لیے میں نے اس پہ تنوین دی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے میں نے اس پہ تنوین دی. مضاف پہ تنوین کیوں نہیں آتی؟ مضاف پہ تنوین کیوں نہیں آتی؟ نہ مضاف پہ الف لام آتا. الف لام کی میننگ بھی ہوتی ہے کہ بعد والے کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں, تنوین بھی ہوتی ہے کہ بعد والے کے ساتھ کوئی اضافت نہیں ہے. اگر ہم مضاف پہ تنوین دیں گے تو ہم اس کی اضافت دے نہیں سکتے, کیونکہ تنوین کا مطلب ہے کہ اضافت ختم ہے اب, اس لیے مضاف پہ تنوین نہیں آ. جو ولد ہے نا, ولدن کیا تھا؟ یہ مضاف بھی ہے, اسی لیے اس پہ تنوین نہیں آئے گی بیچ میں, کیونکہ اگر ہم نے اس پہ تنوین لگا دی نا تو اب اس کا زید کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں, اس ولد کا زید کے ساتھ اضافت نہیں رہے گی.
اگر یہ آپ کے سر کے اوپر گیا تو جانے دیجیے، کوئی بات نہیں. جس کو سمجھ آیا ویری گڈ، جس کو نہیں سمجھ آیا ٹھیک ہے جی. اتنا یاد رکھ لیجئے، اتنا یاد رکھ لیجئے کہ مضاف پہ تنوین نہیں آتی، مضاف الیہ پہ تنوین آتی ہے. ٹھیک ہے جی. مضاف الیہ پہ الف لام بھی آ سکتا ہے. اب ایک ہی آئے گا بھائی. کیوں ایک ہی آئے گا؟ کیونکہ الف لام کا مطلب بھی ہوتا ہے اینڈنگ. ٹھیک ہے جی. تنوین کی میننگ بھی ہوتی ہے اینڈنگ. ہم ایک اینڈنگ ایک ہی چیز سے کرتے ہیں، ہم اینڈنگ ایک ہی چیز سے کر دیں گے. یا اینڈنگ کر دیں گے یا الف لام سے اینڈنگ کر دیں گے. تو ہم نے تنوین سے اینڈنگ کر لی. کیوں ہم تنوین سے اینڈنگ کر لیں گے، الف لام سے کیوں نہیں کر لیں گے بھائی؟ کیونکہ ہمیں مجرور بھی اس کو رکھنا ہے، اور اس سے مجرور بھی ہمارا آئے گا، یہ اینڈنگ بھی ہوگی. ہم ایک ہی کام کر لیں گے بھائی. ٹھیک ہے جی. قلم ولد زید، قلم ولد زید. اگر میں لکھتا ہوں قلم ولین زیدین، وہ غلط ہوگا. کیوں غلط ہوگا؟ کیونکہ جب میں ولدین لکھتا ہوں تو اس کا زید کے ساتھ اب کوئی اضافت نہیں رہے گی. اس کی زید کے ساتھ کوئی اضافت نہیں رہے گی بھائی. سر مضاف پہ تنوین اسی لیے نہیں. جی جی سر، جی جی. سر شاید سمجھا نہیں سر. یہ زیدن ہم سر زیدن اس لیے ہم یہ بھی نہیں سر لکھ سکتے. یہ بھی کیا ہے؟ تنوین ہے سر. تنوین ہے، لیکن زیدن جب میں لکھوں گا تو وہ مرفوع آئے گا، مجرور نہیں آئے گا. آپ نے اعراب پڑھا؟ آپ نے اعراب پڑھا؟ اسی آپ نے لیے نہیں اعراب سمجھ آئے نہیں گی جی پڑھا، سر. نہیں اس لیے نہیں سمجھ آئے. جی اس لیے میں بولتا ہوں بار بار کہ پچھلے لیکچرز مس مت کیجیے، ان کی ایک انٹر کنیکشن ہوتی ہے. جی میں پہلے ہی جی دن بالکل. مضاف الیہ کیوں نہیں پڑھایا؟ میں نے پہلے اعراب پڑھایا، اس کے بعد پھر ہم یہ سب پڑھاتے جا رہا ہوں، کیونکہ ان کے ایک کنیکشن ہے نا. جب میں بیسک باتیں کلیئر کر لوں گا پھر ہم اچھی سمجھ سکتے ہیں. دیکھیں، مجرور کا مطلب ہوتا ہے اضافہ. یعنی مجرور ہوتا ہے جہاں ایک زیر ہو، یعنی ایک کسرہ ہو، یا زیر والا تنوین ہو، یا اس کے یا وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آگے آگے یا کب آتا ہے کب نہیں آتا. ابھی یا کو چھوڑیے. ایک زیر ہوگا، زیر والا تنوین ہوگا، یا پھر یا ہوگا. جب اس پہ ڈبل پہ دیٹ مینز کہ یہ سبجیکٹ ہے، وہ مرفوع ہوتا ہے، وہ رفع ہوتا ہے. ایک پیش، دو پیش یا واو، اس کی میننگ ہوتی ہے کہ یہ سبجیکٹ ایز سبجیکٹ کام کر رہا ہے اس سینٹینس میں. یہ فاعل کی وہ نشانی، کام کرنے والے کی نشانی ہوتی ہے، علامت ہوتی ہے. وہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے. آپ اعراب والا لیکچر دیکھ لیجیے گا یوٹیوب سے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے جی. اس لیے یہاں پہ ہم زیر والا تنوین لگائیں گے یا زیر لگائیں گے، کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا، اور مجرور ہونے کی آئیڈینٹیز ہے، یا اس پہ ایک زیر ہوگا یا دو یا ہوگا. ٹھیک ہے جی. ایک زیر تو لگائیں گے نہیں یہاں. کیوں؟ کیونکہ بھائی یہاں اینڈنگ ہو رہی ہے، اس پہ ہم تنوین والا جر دیں گے. تنوین مینز اینڈنگ، بس. اب اس کے بعد کچھ بھی نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی جس کو سر. یہ باتیں سمجھ آئی تو بہت اچھی بات ہے. جس کو یہ باتیں سمجھ نہ آئے نا تو وہ یوٹیوب سے پھر ویڈیو دیکھ لیجیے گا ایک بار ریوائنڈ کر کے، انشاءاللہ تعالی سمجھ آئے گا. اگر یہ بات سمجھ نہ بھی آتی ہے تو کوئی دقت نہیں. یہ بہت مطلب ہائر کلاسز کی بات ہے، ہائر کلاسز کی بات ہے. تو جو بات یہ مطلب میں نے جو کہا کہ مضاف پہ تنوین نہیں آئے گی، مضاف پہ تنوین آ سکتی ہے، سوری مضاف الیہ پہ تنوین بھی آ سکتی ہے، مضاف الیہ پہ الف لام بھی آ سکتا ہے. میں اس کا ریزن سمجھا رہا تھا کہ وہ کیسے ہوتا ہے. تو اگر نہ ہوگا تو مجھے پرسنلی میسج کیجیے گا، میں اس کو پرسنلی سمجھا سکتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے اسکوپ سے باہر ہے. اس لیے میں اس پہ یہ باتیں زیادہ بات اس پہ نہیں کروں. ماشاءاللہ جس کو سمجھ آئے تو ویری گڈ. چلے اب آئیے آپ ذرا کر لیتے ہیں. اب مجھے آپ لوگ بولے جس کو سمجھ آیا نا، اب وہ مجھے بولے. کل میں نے یہاں پہ اینڈ کیا تھا ابو لہب کے دونوں ہاتھ. ابو لہب کے دونوں ہاتھ، دونوں ہاتھ. میں فنگر سے لکھ رہا ہوں تو یہاں ہینڈ رائٹنگ میں آپ لوگ کمپرومائز کریں گے. ابو لہب کے دونوں ہاتھ. ابو لہب مطلب لہب کا باپ. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. ابو کے دونوں ہاتھ. بولے مجھے ذرا.
بولے مجھے ذرا یہاں ابو لہب کے دونوں ہاتھ مطلب لہب کے باپ کے دونوں ہاتھ، اس کی میننگ یہ ہوگی. ٹھیک ہے جی. یہاں بولے یہاں مضاف کیا ہے اور مضاف الیہ کیا ہے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ابو لہب مضاف الیہ ہوگا اور دونوں ہاتھ. ماشاء اللہ، ابو لہب مضاف الیہ ہوگا اور دونوں ہاتھ اس کے مضاف ہوں گے. اب ذرا عربی بنائیے آپ. مضاف کو ہم یہاں لے آئیں گے، مضاف الیہ کو یہاں لے آئیں گے. یہ عربی دیکھیے، دونوں ہاتھ، دو ہاتھ، اس کی عربی کیا ہوگی؟ دو ہاتھ کی عربی یدان. کیا ہوگی؟ ویری گڈ، یدان. یدان. یدان، ہاں جی. عربی کیا ہوگی؟ ابو لہب ہوگی نا، ابو لہب. ابو لہب. دیکھیے میں یہاں بھی لکھ رہا ہوں ابو لہب. کیوں ابو لہب لکھ رہا ہوں؟ اب لہب کا باپ. دیکھیں ذرا، ابو کیا ہے؟ ابھی مرفوع ہے. واو آ رہا ہے نا، واو مطلب مرفوع. اب ایکچولی اب ہوتا ہے باپ. اب ہوتا ہے باپ، سمجھیے گا. میں اس کے ساتھ واو لگاؤں تو یہ حالت رفیع میں ہے ابو. میں اس کے ساتھ الف لگاؤں یہ حالت نصب میں ہوگا ابا. ٹھیک ہے جی. کہوں یہ حالت جر میں ہوگا ابھی، میننگ ہوگی باپ. ڈفرنس از ان اسٹیٹس. ابو اور ہوگا ہوگا انہیں نصب سر آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی. آواز کٹ کے آ رہی ہے. کوئی بات نہیں. ابو لہب اسی سے میں نے یہ کہا کہ جو یہ ابو لہب ہے نا، ابو لہب میں دو ورڈز ہیں. لہب ایک ہے ابو. ٹھیک ہے جی. ابو ایکچولی کیا ہے؟ یہ ہے اب مینز باپ. ہم نے پڑھا تھا نا ابن مینز باپ. آپ کو ہوگا پہلی کلاس میں نے بولا تھا ابن باپ ہوتا ہے. ابن مینز باپ. جب ہم مذکر مونس پڑھ رہے تبھی میں نے کہا تھا امن مونس حقیقی ہے کیونکہ اس کے اپوزیشن میں ابن مون ہوتا ہے باپ. ٹھیک ہے جی. اب حالت رفعی کی کیا نشانی، کیا علامت ہے؟ یا تو اس کے ساتھ دو پیش ایک پیش ہوگا، یا پھر اس کے ساتھ واو ہو، یا پھر اس کے ساتھ واو ہوگا. دیکھیں ذرا، اگر میں اس اب کے ساتھ واو ایڈ کر لوں، اگر میں اس اب کے ساتھ واو ایڈ کر لوں، یہ ہوگا ابو، یہ ہوگا ابو. دیٹ مینس کہ یہ حالت رفعی میں ہے. کیسے مجھے پتا چلا؟ کیونکہ اس کے ساتھ واو. اس واو کی ٹرانسلیشن نہیں ہوگی، اس کی کوئی میننگ نہیں ہوگی، بس اٹ مینس اٹ سبجیکٹ. اس کو فاعل بنائے. اگر میں اس اب کے ساتھ اب الف لکھوں گا، یہ ابا بنا، تو یہ اب حالت نصب میں ہوگا. کیونکہ الف ہے، الف مینس حالت نصب، یعنی یہ آبجیکٹ بن رہا ہے. اب پہ کوئی کام ہوگا، باپ پہ کوئی کام ہوگا. میں نے باپ کو دیکھا، دیکھنے کا کام باپ پہ ہوا. اب باپ آبجیکٹ ہے. رآ کا، میں نے تمہارے باپ کو دیکھا. رأیت اباک، میں نے تمہارے باپ کو دیکھا. دیکھنا کام ہوا. دیکھا کس نے؟ میں نے دیکھا. کس کو دیکھا؟ اباک، تمہارے باپ کو. یہاں اب کیا ہے جی؟ ابا حالت نصب میں، حالت نصبی میں، یعنی آبجیکٹ ہے. اس لیے یہاں پہ ابا، یہاں پہ الف آیا. ٹھیک ہے جی. اب اگر یہ مان لیجئے، اگر میں اس کے ساتھ یا لگاؤں ابھی، ٹھیک ہے جی، ابھی اگر میں اس کے ساتھ یا لگاؤں تو یہ حالت جر میں ہے. یہ حالت جر میں ہے. اضافت ہو رہی ہے نا، سوری اس کے ساتھ اضافت ہو رہی ہوگی، یعنی یہ مضاف الیہ بن رہا ہوگا، یہ مضاف الیہ بن رہا ہوگا. دیکھیے ایکچولی میں پہلے ابو لہب سمجھاتا ہوں آپ کو. اصل میں اگر میں تھوڑا اس کو ہوں، لہب کے دونوں ہاتھ میں یوں لکھتا ہوں، لہب کے باپ کے دونوں ہاتھ، لہب کے باپ کے دونوں ہاتھ، ایسے کر دیتا ہوں اس کو. لہب کے باپ کے. اب ذرا دیکھیں اس میں کتنے ہیں. دیکھیں دونوں ہاتھ کیا ہے؟ مضاف ہے. کس کے مضاف ہے؟ باپ کے مضاف ہے. باپ کیا ہے؟ مضاف ہے. باپ مضاف، مضاف دونوں ہاتھوں کا. ٹھیک ہے جی. لیکن باپ مضاف بھی ہے لہب کا.
देखिए ذرا, लहब के बाप है ना, लहब का बाप है ये, लहब का बाप है। तो बाप क्या है, मुजाफ भी है मुजाफ इलैह। दोनों हाथों की इसका तर्जुमा क्या होगा अरबी में, यदानी, अभी बोला था यदानी, माशाल्लाह यदानी। बाप का क्या होगा, अबुन, बाप का होगा अबुन। लहब का क्या होगा, लहब, लहबुन, लहब का होगा लहबुन, ये इसकी ट्रांसलेशन, ठीक है जी। यदानी ये होगी दोनों हाथों की ट्रांसलेशन, अबुन होगा बाप की ट्रांसलेशन, लहबुन की ट्रांसलेशन होगी लहब, ठीक है जी। अब जरा देखिए ये यदानी, अब जरा देखिए ये मुजाफ है यदानी, अबुन क्या है, अबुन इसका मुजाफिल है, और सॉरी हाँ, अबुन इसका मुजाफिल है, और अबुन खुद है मुजाफ का, लहबुन का लहबुन क्या है, अबुन का मुजाफिल है। अब जरा मुझे बोले, यदानी मुजाफ है अपना, यदानी अपना मुजाफ बन रहा है, तो यदानी इस मुजाफ के बारे में आपने क्या पढ़ा है? अब मुझे कोई बोले जरा, अभी क्या आएगा जल्दी। यदा अबी लहबिन। माशाल्लाह, कौन, ये किसने बोला, सर ये किसने बोला? शजरत। माशाल्लाह, माशाल्लाह। यदा, देखिए पहले क्या होगा, पहले क्या होगा, यहाँ ये तस्निया है, तो हमने पढ़ा है तस्निया के बारे में एक रूल, कि तस्निया का नून हम काट देंगे, ठीक है जी, तस्निया का नून हम काट देंगे। तो पहले मैं नून को काट देता है, यदा, यदा, ठीक है जी, यदा मुजा बना। अब अपना क्या होगा, मुजाफिले, मुजाफिले क्या है जी, है ना, लेकिन वो हालत के जर में होना चाहिए, हालत जर में होना चाहिए, हालत जर में होना चाहिए, ठीक है जी। उसको मैंने किया, अगर वाव ऐड करूं अबू तो वो हालत रफा में होगा, अलिफ ऐड करूं तो हालत नस्ब में होगा, अभी, ठीक है जी, अभी, यदा अभी। अब लहब क्या है, मुजाफिल है, लहब क्या है जी, मुजाफिल है, मुजाफिल हमेशा हार होगा, मजरूर होगा, इसको कहेंगे लहबिन, इसको कहेंगे लहबिन, यदा अबी लहबिन के तो यदा अबी लहबिन, वहां क्या है, अबी लहबिन क्या है, यदा अबी लहबिन क्या है, या तब्बत, बत टूट गए, यदा दो किसके, अबी लहबिन, अबू लहब, और वो बर्बाद गया, टूट ही गए। समझ कोई बोले आ रहा है, मेरी आवाज आ रही है, आप मैं ऑडिबल? चैट बॉक्स में जी 12 सर। मैसेज आए, मुझे नहीं पता क्या क्या किसने क्या लिखा है। वॉइस ब्रेकिंग सर, यू आर नॉट क्लियरली ऑडिबल। क्या मेरी आवाज अच्छी तरह नहीं आ रही? नो सर, सर कट कट के आ रही है आपकी आवाज। कट कट के आ रही है मेरी आवाज? अच्छा टॉपिक है, इसमें तो आवाज नहीं कटनी चाहिए थी, लेकिन नहीं समझे। चलिए एक और एग्जांपल देता हूँ, मैं और एक एग्जांपल देता हूँ इंशाल्लाह ताला, और समझ आएगा। अभी मीटिंग 5-6 मिनट्स में एंड होगी, हम इंशाल्लाह ताला एक एग्जांपल कर लेंगे, इसमें हम कर लेते हैं। अल्लाह के, कोई जरा मुझे बोले किसी को, अल्लाह के रसूल की बेटी की दुआ, अल्लाह के रसूल की बेटी की दुआ, इसको अरबी बनाना है। देखिए सुनिएगा, यह मुजाफ क्या है, दुआ, बेटी, और बेटी मुजाफ है रसूल की, रसूल बेटी का मुजाफिल है, और रसूल मुजाफ है अल्लाह का, अल्लाह रसूल का मुजाफिल है। इसमें कितने मुजाफ मुजाफिले हो गए, 3, ठीक है जी, बात समझ आ रही है? अल्लाह का तर्जुमा होगा अल्लाह, रसूल का तर्जुमा होगा रसूल, बेटी का तर्जुमा होगा बिन्त, दुआ का तर्जुमा होगा दुआ। कीजिए अब, दुआ को सबसे पहले ले आएंगे हम,
देखिए दुआ को सबसे पहले ले आएंगे, ये मुजाफ है किस चीज का, दुआउन, ऐसे लिखता हूँ, दुआउन ये मुजाफ है बेटी का, उसके बाद आएगा तुन, इसका मुजाफिल है, उसके बाद आएगा रसूल, रसूल इसका मुजाफिल है, उसके बाद आएगा अल्लाह, अल्लाह रसूल का मुजाफिल, क्या आएगा, अब जरा बनाए इस मुरक्कब, शाबाश, किसी को आएगा, कोई बोल सकता है, एक कोई एक कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, गलत भी हो जाए तो कोई मसला नहीं। दुआ बिन्त रसूलुल्लाह, दुआ बिन्तु रसूलुल्लाह, देखिए दुआ बिन्तु पे आपने बिन्त हाँ माशाल्लाह, फिर दुआ रसूलिल्लाह, माशाल्लाह, वेरी गुड, रसूलिल्लाह, दुआ बिन्त रसूलिल्लाह, नहीं आएगा, रसूलिल्लाह, माशाल्लाह, क्या आएगा ये, दुआ, ये मुजा बन रहा है, दुआ, इस पे सब यह जर देने वाला है नहीं, इसलिए मैंने इसको मरफू रखा, ये बात हमने की है। बिन्त, अब इसका मुजाफिल है बिन्त, ठीक है जी, बिन्त, बिन्तिन बना दूंगा तो इसका मतलब कि इस बिन्तिन का अब बाद में आने वाले के साथ कोई भी रिश्ता नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ से इसका तनवीन काट के एक जेर के साथ बनाऊंगा दुआ बिन्त। अब किसकी बेटी है, रसूल की, बेटी का मुजाफिल कौन है, रसूल, ठीक है जी, रसूल था ना, क्योंकि रसूल क्या है, मुजाफिल है, इसलिए जाना चाहिए, तनवीन आना चाहिए था, लेकिन ये रसूल खुद भी मुजाफिल अल्लाह का, इसलिए यहाँ से मैं ये एक जेर काट के इसको एक ही कसरा से जर दूंगा, मुजा भी बनाऊंगा, मुजाफिल भी बनाऊंगा, दुआ बिन्त रसूलिल्लाह, रसूलिल्लाह, अब रसूलुल्लाह आया, रसूलुल्लाह क्यों नहीं आया, क्योंकि अल्लाह मुजाफिले बन रहा है, इसलिए मुजाफिले पे हमेशा जर ही आएगा। अब यहाँ सवाल है, सर आपने भी बोला एंडिंग में हम तनवीन लगा दे, एंडिंग होगी तो यहाँ रसूलुल्लाह क्यों नहीं किया आपने, क्योंकि देखें असल में था इलाह, असल में था इलाह, इलाह मीन्स गॉड, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, इलाह मीन्स गॉड, इस इलाह के सामने हमने अलिफ लाम लगा दिया तो ये बना अल्लाह, इसलिए इस अल्लाह पे ऑलरेडी अलिफ लाम है तो अब तनवीन नहीं आ सकता, ठीक है जी, इस अल्लाह पे ऑलरेडी अलिफ लाम है ना, यहाँ पे इन इलाह पे ऑलरेडी अलिफ लाम आया है, अल्लाह बना, अब इस पे तनवीन नहीं आ सकता, अब इस पे तनवीन नहीं आ सकता, इसलिए मैंने जेर से इसके साथ इसको जर दे दिया, दुआ बिन्त रसूलिल्लाह, इस तरह से इस मुरक्कब को बनाएंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछे। देखिए मैं रट्टा नहीं हूँ, आई डोंट बिलीव इन रट्टाफिकेशन और गोटाफिकेशन, व्हाटएवर दिस, मैं चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना आप कोई सा भी सेंटेंस बना सकते हैं, चाहिए ना, मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, ऐसा नहीं कि आप रट लेंगे, ठीक है जी, अल्लाह अल्लाह पे आप तनवीन लगाएंगे, इस पे जेर ही लगाएंगे, क्यों लगाएंगे ये पता होना चाहिए, दुआ बिन, आपको समझ आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अब मीटिंग अभी एंड होने वाली है 1-2 मिनट्स में, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछे, है किसी को कोई कंफ्यूजन, चलिए मैं पूछता हूँ, फिर अगर मीटिंग एंड होती भी है तो कोई मसला नहीं, लेकिन तब तक लेता हूँ, मैं नाम लूंगा कायनात, कायनात से पूछते हैं आज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कायनात आप मुझे बोले आदम के बेटे के दोनों कदम, देखिए आदम को आदम ही बनाएंगे, बेटा हो गया वलदुन, दोनों दो कदम को पता होना चाहिए, कदम को कदमुन बोलते हैं, दो कदम को क्या बोलते हैं, बोले जरा क्या लिखेंगे आप, आदम के बेटे के दोनों कदम, मैं आपके लिए ये लिख रहा हूँ स्क्रीन,
آدم کے بیٹے کے دونوں قدم بولیے مجھے مضاف کیا ہے یہاں پر؟ قدم جی سر ہاں بولے اب جو آپ سر پہلے قدمان ولد آدم قدمان لیکن ولد آدم. جو قدمان ہے اس کو الف نون کاٹنا ہے تو ویری گڈ. قدما ولد قدما ولد آدم ویری گڈ ماشاء اللہ بالکل صحیح ہے. قدما ولد آدم. دیکھیں قدما ولد آدم آدم کے بیٹے کے دونوں قدم. دیکھیں ان لوگوں کو میں کہنا چاہوں گا نا جو کلاسز نہیں اٹینڈ کرتے اچھی طرح سے. دیکھیں اگر آپ کنٹینیو کلاس اٹینڈ کریں گے نا تو آپ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں نے جو وعدہ کیا تھا نا اپنے 1-2 مہینوں کے بعد آپ لوگ قرآن کی ورسز کی پروننسیشن ہوا بھی میں اپنے ورڈ پہ ہوں. اور جب اپنے 2 مہینے ہوں گے نا پورے آپ دیکھ لینا میں اسکرین پہ ایک آیت لکھ لوں گا آپ لوگ ٹرانسلیشن کریں. دس از مائی پرومس. لیکن ان کے لیے جو نہیں آئیں گے. اب مجھے کوئی بیچ میں آئے گا سر مجھ سے تو نہیں ہو پایا